بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم لیڈرشپ کے موضوع پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ لیڈرشپ کیا ہے اور اس کی یعنی کیا خصوصیات ہوتی ہیں ایک لیڈر کی، تو اور لیڈر کے بننے کی ضروریات کیا ہیں، کیوں ضروری ہے لیڈرشپ، اور اس میں کیا رکاوٹیں ہوتی ہیں، اور اس کو ہم ایک اچھا لیڈر کیسے بنا سکتے ہیں۔ دیکھیں، کسی معاشرے کو آگے لے جانے کے لیے اور کسی قوم کو آگے لے جانے کے لیے، کسی ملک کو آگے لے جانے کے لیے لیڈرشپ کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ لیڈر کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کو راستہ دکھاتا ہے اور ایک ویژن دیتا ہے، آپ کے سامنے ایک پکچر رکھتا ہے فیوچر کی کہ آگے ہم نے کس طرح بڑھنا ہے، ہمارا ٹارگٹ کیا ہے، گول کیا ہے، ہم اس کو کیسے پورا کر سکتے ہیں، اور وہ اس کے لیے ایک خود بھی مثال بنتا ہے اور وہ اصول بھی طے کرتا ہے جس سے ہم اپنا مقصد حاصل کر سکتے ہیں۔ چاہے وہ کسی رفاہی ادارے کا کوئی لیڈر ہو، چاہے وہ کسی تعلیمی ادارے کا لیڈر ہو، چاہے وہ کسی معاشرے کا، کسی کمیونٹی کا لیڈر ہو، چاہے وہ کسی ڈسپلن کا لیڈر ہو، اور چاہے وہ کسی ملک کا لیڈر ہو، تو اس میں یہ ضروری ہے کہ اس کے اندر یہ خصوصیات موجود ہوں کہ وہ ویژن ڈیولپ کرے، اپنا ایک ویژن بتائے، لوگوں کو شیئر کرے، ان کو اس ویژن تک پہنچنے کا، اس کو حاصل کرنے کا پورا ایک پلان دے، اور پھر لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے کی اس کے اندر اہلیت ہونی چاہیے، یعنی وہ فالوورشپ کریٹ کر سکے اور وہ لوگ اس کو فالو کریں، اس کی بات کو تسلیم کریں، اس کے ساتھ چلیں، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس کے ساتھ قدم بقدم چلیں۔ اس کے لیے ان کے اندر موٹیویشن کے ذریعے ان کو ساتھ لے کے چلنا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی یہ تین اگر اس ایک شخص میں یہ خصوصیات ہیں تو وہ ایک لیڈر بہتر لیڈر بن سکتا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے، دیکھیں، خواہش تو سب کی ہو سکتی ہے کہ لیڈر جو ہے وہ بنے یا کوئی اچھا لیڈر مل جائے، لیکن اس کے لیے بغیر تردد کے، کیونکہ جو بورن لیڈرز ہیں وہ تو بہت کم ہیں، یعنی آپ جن کے اندر یہ خصوصیات پہلے سے موجود ہوں اور وہ آگے لے کے چلیں، ایسے بھی لوگ ہیں جو بورن لیڈرز ہیں، یہ بھی ایک کنسیپٹ ہے، لیکن زیادہ جو ہے وہ لیڈرشپ کریٹ کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے ایفرٹ کرنی پڑتی ہے۔ تو اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ لیڈرشپ کو ہم کریٹ کیسے کر سکتے ہیں، تو اس میں کیا ایلیمنٹس ہو سکتے ہیں لیڈرشپ میں جس سے ایک اچھی لیڈرشپ بن سکے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک لیڈر کے اندر خود اعتمادی ہونی چاہیے، سیلف کانفیڈنس، یعنی وہ سمجھتا ہو کہ وہ ایک ویژن دے سکتا ہے اور ویژن ڈیولپ کر سکتا ہے اور اس کو لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتا ہے، اور اس کے لیے اس کے اندر جو ہے وہ کیا ہوگا، کیسے خود اعتمادی جو ہے لوگوں کو معلوم ہوگی کہ اس میں خود اعتمادی ہے۔ اگر وہ اپنا میسج کنوے کر سکتا ہے، لوگوں تک پہنچا سکتا ہے، تو وہ ایفیکٹولی، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا میسج تھرو کرنا، تو وہ کافی نہیں ہے، لوگ اس کو ریسیو بھی کریں اور اس کو سمجھ بھی پائیں۔ اگر کوئی بات اس نے سمجھانی ہے، کرنی ہے، تو وہ کلیئر میسج ایک جانا چاہیے اور وہ میسج لوگوں تک پہنچے اور لوگ اس کو سمجھ سکیں۔
تو اس کے لیے جو سب سے جو پبلک جو ورلڈ نون جو ایک میتھڈ ہے وہ پبلک سپیکنگ کا ہے کہ لوگ اچھے لیڈر جو ہیں وہ اچھے بات کرنے والے یا ان کو پبلک سپیکنگ آرٹ آتا ہے، اسکل آتا ہے، وہ ان کے اندر اسکل ہوتا ہے کہ وہ جو بات کرتے ہیں وہ افیکٹولی کر سکتے ہیں اور لوگ اس کو ریسیو بھی کرتے ہیں اور اس سے موٹیویٹ بھی ہوتے ہیں۔ تو موٹیویشن جو ہے وہ پبلک سپیکنگ کا ایک پارٹ ہے، یعنی آپ لیڈر اچھی بات پہنچانا چاہتا ہے، اس سے لوگ موٹیویٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ تو بیسک ہے، اگر سب کچھ ہے، علم بھی ہے، اس کا ویژن بھی ہے اور اس لیڈر کے اندر پبلک سپیکنگ کا سکل نہیں ہے، یا وہ موٹیویٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم نے یہ پہلے دیکھا ہے کہ فالوورشپ کریٹ بھی کرنا ضروری ہے۔ تو فالوورشپ کیسے کریٹ ہوگی؟ موٹیویشن کے ذریعے۔ اور ویژن کیسے شیئر ہوگا؟ پبلک سپیکنگ کے ذریعے۔ تو یہ دونوں ایلیمنٹ جو ہیں وہ خود اعتمادی بھی ڈیولپ کرتے ہیں اور ویژن کو شیئر بھی کرتے ہیں۔ اب دوسری اس کے اندر کوالٹی لیڈرشپ کے اندر یہ ہونی چاہیے، یعنی لیڈر بننے کے لیے کوالٹی یہ ہونی چاہیے کہ سچویشن کا وہ انالیسس بھی کر سکتا ہو۔ وہ لیڈر جو بننا چاہتا ہے تو اس کو صرف بات کرنی نہ آتی ہو، بلکہ وہ بات کہیں فیکٹس اینڈ فگرز پہ کرے، کچھ ریفرنسز سے بات کرے، بتائے، اس کا تاریخ کا مطالعہ ہونا چاہیے، اس کا موجودہ حالات کا مطالعہ ہونا چاہیے، اس کا کرنٹ افیئرس کا مطالعہ ہونا چاہیے، اور وہ نیڈ انالیسس بھی کر سکے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ اس کو بیسک نالج اپنے فیلڈ کا، جس فیلڈ کا بھی وہ لیڈر ہے، تو اس کی ضروری معلومات اور ضروری علم اس کے پاس ہونا چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ اپنی جو اس کے فالوورز ہیں یا جن کو وہ لیڈ کر رہا ہے ان کی نیڈ کی بھی انالیسس کر سکتا ہو۔ تو نیڈ انالیسس بھی ضروری ہے، کیونکہ جب تک وہ جانتا نہیں ہے کہ لوگوں کو کس چیز کی ضرورت ہے، یا اس کی کمیونٹی کو کس چیز کی ضرورت ہے، اس کے پروفیشن کو کس چیز کی ضرورت ہے، تو اس وقت تک وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر ایجوکیشن کا لیڈر، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کا لیڈر اگر یہ نہیں جانتا کہ اس تعلیم کا مقصد کیا ہوگا اور یہ تعلیم حاصل کرنے والوں کو کہاں لے جائے گا، تو وہ لیڈر نہیں بن سکتا۔ اور اپنا ویژن اس کا کیا ہوگا، یعنی وہ یہ بتا سکتا ہے کہ اس علم کے حاصل کرنے کے بعد آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوگی، آپ یہ کام کر سکیں گے، اور پھر یہ ہے کہ اس کو حاصل کرنے کا باقاعدہ راستہ دکھائے کہ یہ طریقہ ہے، اس طریقے سے آپ چلیں۔ اسی طرح کسی پروفیشن کی بات ہو سکتی ہے، اسی طرح پالیٹکس کی بات ہو سکتی ہے۔ تو پالیٹکس میں بھی آپ نے قوم کو کہیں ایک سٹیج سے اوپر اٹھا کے دوسری سٹیج پہ لانا ہے، تو اس کو کہیں اگر آپ اصلاحات چاہتے ہیں تو اصلاحات کے لیے باقاعدہ پلان ہونا چاہیے کہ آپ یہ ریفارمز جو ہیں یہ کیسے کر سکتے ہیں اور اس کے لیے کیا کیا کرنا پڑے گا۔ تو یہ ویژن کا شیئر کرنا اور اس کے بعد لوگوں کو موٹیویٹ کرنا، اگر موٹیویٹ ہو جائے تو پھر آپ اس سسٹم میں، اس پروفیشن میں یا اس ایریا میں آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو نیڈ انالیسس کرنا ضروری ہے، پھر آپ کو سچویشن کا انالیسس کرنا بھی ضروری ہے کہ آج کل کیا ضروریات ہیں یا آج کی ضرورت کیا ہے، آج لوگ کیا چاہتے ہیں آج کے دن میں، ڈے ٹو ڈے بیسس پہ آپ کو ریویو بھی کرنا پڑتا ہے ایک لیڈر کو۔ تو ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے، تو اس کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ اب آگے جو ہے اس کے لیے کیا چیز ضرورت ہے، پھر اس کو مستقل مزاجی کی بھی ضرورت ہے، یعنی ایک لیڈر کو مستقل مزاج بھی ہونا چاہیے اور وہ اس کو فالو کرے، جو اپنا ویژن ہے اس کو فالو کرے، اپنے فالوورز کو بھی فالو کرے کہ وہ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں۔ اچھا، اس میں جو خاص بات ایک جو ہے جو ٹیکنیکلی ضروری ہے وہ ہے کہ ایک اس کے لیے ایفرٹ جو ہے وہ فارمل طریقے سے بھی ہونی چاہیے۔ وہ فارمل طریقہ کیا ہے؟ ایجوکیشن سسٹم ہے، یعنی آپ شروع سے ہی جس قوم کو لیڈرز کی ضرورت ہو وہ شروع سے ہی بچوں کو کچھ سمجھائیں، خاص طور پر ہائی اسکول اور کالج اور یونیورسٹی لیول پہ بچوں کو ایسی ایجوکیشن دیں جس سے ان کے اندر سچویشن انالیسس، سچویشن کا خود اسسمنٹ، پھر نیڈ انالیسس اور
उस दिन की या उस वक्त की ज़रूरियात का पता चल सके या उसको टैकल करने की समझ आ सके। तो इसमें सजेस्टेड ये है कि वालिदैन को और असातिज़ा को और हुकूमत को, तालीमी इदारों को ये समझना चाहिए कि हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सीखने की ज़रूरत है। कौमी जो हमारे पब्लिक गवर्नमेंट के इदारे हैं उनके फंक्शन को समझना चाहिए, बच्चों को समझाना चाहिए इदारे क्या हैं, क्या काम है उनका, क्या फ़राइज़ हैं। इसी तरीके से हमें पॉलिटिकल साइंस भी बच्चों को पढ़ानी चाहिए। तो पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल हिस्ट्री होगी, पूरी नेशंस की हिस्ट्री हो सकती है, कॉन्स्टिट्यूशंस हो सकते हैं, वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं पॉलिटिकल वो हो सकती हैं। तो इस तरीके से वो पॉलिटिकल साइंस जब पढ़ेंगे बच्चे और स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ में अगर उनको पढ़ाया जाता है, लेकिन ये ऑप्शनल है, चूज़ करना है। मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी बाकायदा एक इसको स्ट्रीमलाइन किया जाए, हमें लीडरशिप की ज़रूरत है। तो इसमें इसके कोर्सेज डेवलप किए जाएं जाके हम बच्चों को लीडरशिप की तरफ ले जाएं। और सोशल वर्क भी बहुत ज़रूरी है। ये 3 चीज़ें मैं बताना चाह रहा हूँ। सोशल वर्क का माइंड भी तैयार करना है, प्रोजेक्ट देने चाहिए बच्चों को, तो उनको सोशल वर्क और लोगों की मदद करना सिखाना चाहिए। लीडरशिप के लिए ये 3 चीज़ों की ज़रूरत है। तो इसको हम फॉर्मल तरीके से अगर टेकअप करेंगे तो बेहतर नताइज बरामद होंगे और हम लीडरशिप क्रिएट करने में कामयाब भी हो सकते हैं। आखिर में मैं आपको एक नज़्म सुनाना चाहता हूँ, पेश करता हूँ। रास्ता मोहब्बत का। जब यकीन मुहकम हो और तलब भी सच्ची हो, सिमत के तयन से आगे बढ़ते जाने को अज़्म की ज़रूरत है। रास्ते का हर पत्थर, रास्ते के पेचो खम, वलवलों की शिद्दत में हायल ही नहीं होते। हम जो हूँ जवां हिम्मत, तीरगी की कदगन से हम पलट न जाएंगे। अज़्म की शुआओं से तीरगी हटाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। रास्ता बनाएंगे, रास्ता सच्चाई का, रास्ता सदाकत का, रास्ता मोहब्बत का। अस्सलाम वालेकुम।